بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا جو بیان ہے بہت ہی خاص بیان ہے، اس کو دھیان سے سننا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں بیان۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کو آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر اور تعلیم کردہ دعاؤں پر اتنا یقین تھا، ارشادات پر اتنا یقین تھا کہ آپ اس یقین کے واقعات کو اگر اعلیٰ حضرت کی سوانح کے اندر پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ عز و جل نے ان کے دل کو کس طریقے سے نور ایمان سے منور فرمایا تھا، اور رابطہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کتنا اسٹرانگ تھا، جس کی گواہی خود ہچکولے کھاتے ہوئے جہاز میں سب کا کفن کا اہتمام کرنا اور امام عشق و محبت کا یقین کے ساتھ بیٹھا رہنا اور سوال پوچھنے پر جواب دینا کہ ہمارا یہ جہاز ڈوبے گا نہیں، انشاءاللہ کنارے پر لگے گا، اس لیے کہ جہاز پر سوار ہوتے وقت میں نے وہ دعا پڑھ لی تھی جو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی تھی، تو مجھے یقین ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حق ہے، اور اس دعا کے عوض کے اندر یہ جہاز نہیں ڈوبے گا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ وہ جہاز تھوڑی ہی دیر کے بعد سنبھل جاتا ہے، موجیں تھم جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ جہاز کنارے پر لگتا ہے۔ اللہ امام عشق و محبت کے یقین کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ تو جس یقین کے ساتھ وہ ادعیائے معصورہ پڑھا کرتے تھے اور اس پر ان کو یقین تھا، اسی طریقے سے انہوں نے امت مسلمہ کے درد اور اضطراب اور کرب کو دور کرنے کے لیے چند دعائیں انہوں نے تعلیم فرمائیں، صبح و شام پڑھنے کے لیے، سفر میں جاتے وقت پڑھنے کے لیے، اور اس کی برکتیں انہوں نے ثابت کیں اور بیان فرمائیں۔ یقیناً ان دعاؤں کو پڑھنے کے عوض کے اندر اللہ ہمیں ضرور برکتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اگر میں اس وقت بارگاہ امام احمد رضا میں ان کی عظمت علمی کے حوالے سے اور ان کے دیگر فنون میں مہارت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرتا تو آپ کے علم میں شاید کوئی زیادہ اضافہ نہ کر سکتا، لیکن میں نے سوچا کہ اس سال امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت ان کی تعلیم کردہ دعاؤں کے ذریعے ہم پیش کرتے ہیں، تاکہ جب جو دعا پڑھے اس دعا کا ثواب بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کو ملے، اور ساتھ ہی ساتھ دعا پڑھنے والا جب دعا پڑھے تو اس کی برکتوں سے پڑھنے والا خود بھی مالا مال ہو۔ تو آئیے سب سے پہلے میں اس دعا کے بارے میں آپ کو بتاؤں جس دعا کے بارے میں الوظیفۃ الکریمہ میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے فرمایا کہ جو شخص اس دعا کو 3 بار پڑھ لے، دین، ایمان، جان، مال، بچے سب محفوظ رہیں۔ وہ دعا کون سی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ ہم سب کو چاہیے کہ صبح گھر سے نکلنے سے پہلے اس دعا کو 3 بار پڑھ لیں، سفر میں جانے سے پہلے 3 بار پڑھ لیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے چاہا تو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل صرف جان، مال اور بچے ہی محفوظ نہیں رہیں گے، بلکہ یہ وہ دعا ہے جس کی وجہ سے اللہ ہمارا دین بھی محفوظ رکھے گا اور ہمارا ایمان بھی محفوظ رکھے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور دعا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے تعلیم فرمائی، اور اس دعا کے حوالے سے بھی انہوں نے فرمایا کہ جو شخص 3 بار یہ دعا پڑھ لے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا انشاءاللہ۔ وہ دعا کون سی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس دعا کو اپنی کتاب الوظیفۃ الکریمہ میں، جو یہ نام اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے نے حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان نے الوظیفۃ الکریمہ یہ نام رکھا ہے، اس کتاب کے اندر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا وہ عمل جو اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے
اسے نقل فرمایا ہے۔ 3 بار پڑھنے پر اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر فرمائے گا۔ وہ کون سی دعا ہے جس کو 3 بار پڑھنے پر خاتمہ ایمان پر ہوگا؟ تو فرمایا گیا اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ۔ یہ دعا جو 3 بار پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا۔ میں نے ایمان کی بات کو پہلے رکھا اور ان دعاؤں کو پہلے آپ کے سامنے بیان کیا، اس لیے کہ مسلمان کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ایمان ہے، اور پروردگار نے قرآن مقدس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا رہے کہ اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اس لیے کہ اعتبار خاتمے کا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ بندہ کامیاب ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ اب آئیے اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں اور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کی روشنی میں ایک دعا تعلیم فرمائی، جس دعا کی برکت اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ ہر مقصد کے لیے یہ کافی ہے، اور ہر بلا اور ہر مکر سے اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے والے کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور یہ دعا حدیث مبارکہ میں 7 مرتبہ پڑھنے کے لیے آئی ہے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اس دعا کا 10 بار پڑھنے کا رہا، اور اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے بھی 10 مرتبہ اس دعا کی تلاوت کے بارے میں اپنا معمول ذکر فرمایا۔ وہ دعا کون سی ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہر مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے اور ہر بلا اور مکر سے حفاظت فرماتا ہے؟ تو وہ دعا ہے صبح کو حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ جو شخص یہ دعا صبح 10 بار پڑھ لے اللہ تعالیٰ ہر بلا اور مکر سے اس کی حفاظت فرمائے، اور رب قدیر ہر مقصد میں اسے کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان چاہتا ہے کہ اس کے سارے کام بنے۔ یہ بات یاد رکھیں، کام بنانے والی ذات حقیقی معنوں میں اللہ رب العزت جل جلالہ کی ہے۔ اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ سارے کام وہی بناتا ہے اور وہ بہترین کام بنانے والا ہے۔ ہم لوگوں کا حال یہ کہ ہم کام بنانے جاتے ہیں تو بگڑ جاتے ہیں، لیکن میرا رب ایسا کام بنانے والا ہے کہ وہ کام کبھی بگڑتا ہی نہیں ہے، ہر کام بنتے چلے جاتے ہیں، بگڑے ہوئے کام بھی میرا مولا سنوار دیا کرتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے سارے کام اللہ بنا دے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل، تو اس کے لیے بھی اعلی حضرت عظیم البرکت نے بہت ہی مختصر میں یہ عمل ذکر فرمایا، اور زیادہ پڑھنا بھی نہیں ہے، صرف ایک بار یہ عمل کرنا ہے، ایک بار پڑھنا ہے، اور اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ رب قدیر کام بنائے گا۔ وہ عمل کون سا ہے؟ ہر کام کے بننے کا عمل۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ عمل ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ۔ جو شخص یہ ایک بار پڑھے گا اللہ عز و جل اس کے سارے کام بنا دے گا۔ میں نے خود سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کو دیکھا ہے۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ جو اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے لخت جگر تھے، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان جب گاڑی میں بیٹھتے
تو بسم اللہ شریف کے بعد یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اکثر میں نے حضور مفتی اعظمین علیہ رحمۃ والرضوان کی زبان پر اس کلمے کا ورد دیکھا ہے، اور بعض صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے اور اس کی برکتیں حد سے سوا ہیں، اس کے پڑھنے والے پر اللہ عز و جل خصوصی کرم کی نظر فرما کر اس کے سارے کام کو بنا دیا کرتا ہے۔ تو اس عمل کو اپنے ہر کام کے بنانے کے لیے ضرور کیا کریں، اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے ہر کام کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنا دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امید کرتا ہوں آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں رشتہ دار میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثواب دار حاصل کر سکے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔